بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فون کیا اور زلزلے سے ہونے والی تباہی پر اظہار افسوس کیا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد رنجیدہ ہے۔ غم زدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے بھائی ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکیہ کے جنوب مشرقی علاقے میں 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ۔ امریکہ کے ارضیاتی سروے کے مطابق پیر کی سپہر ترکیہ کے جنوب مشرقی علاقے میں 7.5 شدت کے ایک اور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں زلزلے کے نتیجے میں 1800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرا شدید زلزلہ ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:24 پر آیا، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا نے بھی بتایا کہ پیر کے روز دارالحکومت دمشق میں بھی اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سعودی عرب میں فضائی مشقوں کے تیسرے مرحلے کا آغاز۔ ان جنگی فوجی مشقوں میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور خلیجی ممالک کی افواج شرکت کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اتوار کے روز کثیر الملکی افواج کی مشترکہ فضائی مشقوں کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ یہ مشقیں مشرقی سعودی عرب میں ایئر وارفیئر سینٹر میں ہو رہی ہیں۔ ان مشقوں میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت 8 برادر اور دوست ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کی شرکت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ مشقوں کا مقصد شریک ممالک کے درمیان مشترکہ عسکری کارروائیوں کے تصور کو مزید مضبوط بنانا، تمام فوجی افواج اور برادر اور دوست ممالک کے درمیان اتحاد کو مستحکم کرنا ہے۔ عمران خان کی پنجاب ہیلتھ کارڈ سکیم بلاک کیے جانے کی مذمت۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پنجاب ہیلتھ کارڈ سکیم کو بلاک کیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام کی جمع پونجی چاٹ جانے والی جان لیوا مہنگائی کے ماحول میں عوام کی بھاری اکثریت کے لیے ہیلتھ کارڈ ایک بڑی نعمت تھی۔ عمران خان نے کہا کہ اس منصوبے کے باعث نجی شعبہ دیہی علاقوں میں ہسپتال قائم کرنے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ روس اور ایران ڈرونز کی فیکٹری تیار کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ روس اور ایران یوکرین کی جنگ میں استعمال کے لیے 6000 ڈرون تیار کرنے کے لیے ایک نئی فیکٹری تعمیر کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ روس اور ایران کے درمیان فوجی اتحاد کے ضمن میں طے پایا، جو دونوں ممالک کے مابین تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلہ، کئی ممالک نے امدادی ٹیمیں روانہ کر دیں۔ ترکی اور شام میں ہلاکت خیز زلزلے کے بعد عالمی برادری نے دونوں ممالک سے اظہار یکجہتی کیا اور امداد کی پیشکش کی، جبکہ کئی ممالک نے امدادی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی۔ ترکی اور شام میں شدید زلزلہ آیا اور 7.9 شدت کے اس زلزلے سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی، جس کے باعث مجموعی طور پر ہلاکتیں 1800 سے تجاوز کر چکی ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ ترکیہ میں تباہ کن زلزلے کے بعد عالمی برادری نے یکجہتی کا اظہار کیا اور امریکہ نے ترکیہ کو زلزلے میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ دوسری جانب آذربائیجان، نیدرلینڈ اور رومانیہ سے ریسکیو ٹیمیں ترکیہ اور شام کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہی ہیں، جو فوری طور پر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں گی۔ لڑکیوں کی تعلیم، طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر کے خصوصی ایلچی کابل پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی خواتین کی ملازمتوں اور لڑکیوں کی تعلیم پر عائد پابندی پر طالبان سے مذاکرات کے لیے کابل پہنچ گئے اور وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے خارجہ امور کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے بتایا کہ قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی نے وزیر خارجہ سے ملاقات میں سیاسی ہم آہنگی، تعلقات کی مضبوطی اور انسانی امداد پر بات چیت کی۔
ترکیہ میں شدید زلزلے کے بعد اٹلی میں سونامی الرٹ جاری۔ ترکی اور شام سمیت پورے خطے میں شدید نوعیت کا زلزلہ آنے کے بعد اٹلی میں سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اطالوی حکام نے پیر کی صبح ترکیہ میں شدید زلزلہ آنے کے بعد سونامی الرٹ جاری کر دیا۔ اطالوی حکام نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ساحلوں سے دور رہیں اور مقامی حکومتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر عمل کریں۔ ترکیہ میں شدید زلزلے کے بعد اسرائیل نے ترکیہ کو مدد کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شدید زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد ترکیہ کو ریسکیو کارروائیوں کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے وزارت دفاع اور IDF انٹرنیشنل ریسکیو یونٹ کے تحت ترکیہ کی فوری مدد کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی عرب میں گرد و غبار کا طوفان، وارننگ جاری۔ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان کے باعث وارننگ جاری کر دی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شمالی ریجن کے شہروں میں گرد و غبار کا طوفان مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کالی آندھی سے تبوک اور حائل کے بعض علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تبوک، الجوف اور حائل میں وارننگ جاری کرتے ہوئے اسکولز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کا غبارہ جنوبی کوریا کی فضائی حدود میں داخل۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ایک غبارے کو اپنی فضائی حدود میں ٹریک کیا، لیکن اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ غبارہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری فضائی حدود میں داخل ہوا۔ چند گھنٹوں بعد غبارہ جنوبی کوریا کی فضائی حدود سے نکل گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ موسم کی صورتحال جاننے کا غبارہ تھا، جاسوسی غبارہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ 26 دسمبر 2022 کو شمالی کوریا کے 5 ڈرون جنوبی کوریا کی حدود میں داخل ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جنوبی کوریا نے اپنے لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹروں کو فضا میں بھیجا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر 275 سے زائد، اوپن مارکیٹ میں 283 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر 275 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 283 روپے برقرار۔ امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے نے پاکستانی روپے کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انٹر بینک میں ڈالر آج 1 روپے 28 پیسے مہنگا ہوا۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا، لیکن ٹریڈنگ کے دوران سستا بھی ہوا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سخت چیلنجز درکار۔ معروف برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے پاکستانی معیشت کو درپیش مشکلات پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ برطانوی جریدے نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ جوہری طاقت اور اس کے قرض دہندگان ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ملک کی کرنسی بری طرح گر چکی ہے۔ فائنینشل ٹائم کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر صرف 3.7 بلین ڈالر رہ گئے ہیں۔ MKM کا سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان۔ MKM پاکستان نے صوبہ سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف 12 فروری کو دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کنوینئر MKM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کنونشن سے ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سعودی عرب کا کابل میں سفارت خانہ بند۔ سعودی عرب نے سیکیورٹی خدشات کے باعث افغانستان دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سعودی سفارت خانے کو سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کیا گیا ہے۔ سفارت خانے کو داعش کی جانب سے ممکنہ حملے کا خطرہ تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے سفارتکاروں اور ملازمین کو فوری طور پر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا محکمہ خوراک کو الٹیمیٹم۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے محکمہ خوراک کو جمعے تک کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ فلور ملز کے خلاف کارروائیاں بند نہ کی گئی تو ملز کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ یہ انتباہ چیئرمین فلور ایسوسی ایشن چوہدری افتخار احمد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ خوراک نے 13 فلور ملز کو بند کر دیا ہے۔ آٹے کے ٹریکنگ اسٹالز غیر محفوظ ہو رہے ہیں۔ ٹریکنگ پوائنٹس پر سیکیورٹی نہ دی گئی تو فلور ملز سپلائی بند کر دیں گی۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔